اس وقت ہمارے ساتھ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری پروفیسر نثار انصاری صاحب ہیں۔ نثار انصاری صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ احمد آباد شہر جسے ورلڈ سٹی ہیریٹیج کا درجہ یہاں کے شاندار عمارتوں کی وجہ سے دیا گیا تھا، لیکن نئے وقف قانون کی وجہ سے ساری ایسائی پروٹیکٹڈ مونیومنٹس پر سرکار سیدھا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس سے پورے راجیہ کا، مسلموں کا کتنا نقصان ہوگا؟ یہ ضرور ہے کہ ورلڈ ہیریٹیج کا جو اعزاز ملا ہے احمد آباد شہر کو، یہاں کی عمارتیں اور خاص طور سے مسجدوں اور کچھ مندروں کی وجہ سے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہندو مسلم اسکلپچر جو ہے، آرکیٹیکٹ کا ایک بہترین نمونہ تمام عمارتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں یہاں جو کاریگر تھے وہ زیادہ تر تقریباً نان مسلم تھے اور مندروں کا کام کیا کرتے تھے، اسی کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ان لوگوں نے وہی تمام نقشہ تقریباً مسجدوں میں لا کے رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھائی چارگی کی ایک فضا پیدا ہوئی، اس نے دونوں قوموں کو بھی ایک ساتھ لایا، نہ صرف بلکہ گجرات کی اپنی ایک شان بھی بڑھی۔ اور آج ہمارے مودی جی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ انہوں نے دیا ہے، بہت اچھا ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل ہو تو واقعی سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ دیش کے ہت میں ہوگا۔ ابھی آپ نے کہا کہ اس سے مسلمانوں کو کتنا، ابھی ورلڈ ہیریٹیج میں یہ ہے، اور نئے وقف قانون کے تحت جو ترمیم ہو کے آئے گا اس میں مسلمانوں کا کیا نقصان ہوگا؟ مسلمانوں کا نقصان ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کیا نقصان؟ مسجد مسجد ہے، لیکن مسلمانوں کا جو ڈر ہے اور عام لوگوں کا ڈر ہے، گجرات کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، خوبی ہے، وہ وودھتا میں ایکتا ہے، اور یہاں آ کر یہ تجارتی منڈی ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ ساحلی علاقے کی وجہ سے آیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک نمونہ بنا گجرات، اس کی وہ حیثیت مٹ جائے گی، کیونکہ جیسا کہ ترمیم میں ہے وقت ختم ہو جائے گا، نئے ایکٹ کے تحت تمام سرکاری عملے کا عمل دخل ہو جائے گا، تو پھر ان مساجد کا جو آج عیسائی کے شعبے میں ہو کر ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی چند دنوں کے بعد میں اس میں مسجد میں نماز سے بھی روک دیا جائے، اس کے بعد میں سرکار چاہے تو اس کا دوسرا استعمال لے سکتی ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ جب ایک طے شدہ وہ جو اس کا استعمال ہے اسے اگر ختم کر دیا جائے تو پھر کسی بھی استعمال میں لیا جا سکتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں مثال طور پر سینکڑوں صدیوں سے، جیسے احمدآباد کی جامع مسجد یا پرانی جامع مسجد، دو سب سے پہلی مسجد ہے جو آج سے تقریباً 600 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو بنائے۔ اب آج اس کا کوئی کاغذ مانگے لا کر تو کاغذ کہاں سے کوئی دے گا؟ اس لیے یہ باتیں ان کی اہمیت کو گھٹاتی ہے، ان کے ورلڈ ہیریٹیج میں آنے کے جو سب سے بڑی ریزن ہے گجرات کے احمد آباد کا، اس پر دھکا پہنچے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ نئے قانون کے تحت اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاردرشتا لانے کے لیے اور سب کا ساتھ کے لیے غیر مسلموں کو بھی وقف میں شامل کیا جائے گا، جگہ دیا جائے گا۔ اس سے خاص طور سے مسلموں کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ، میرا مکان آپ اس کا انتظام کریں گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جہاں تک پاردرشتا کا سوال ہے، گورنمنٹ جن لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے، اس میں اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے؟ اس کا جو ایڈمنسٹریشن بنتا ہے، اس کا جو مینجمنٹ بنتا ہے، وہ کون ان کو ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے نا۔ ایسے لوگوں کو گورنمنٹ چن کر لائے، مسلموں میں بھی، کہ جو نان کرپٹ ہوں، جو بالکل نشپکش رہ کر اس کے حساب کو دیکھیں، اس میں کوئی خرد برد نہ ہو، اس کا دھیان رکھیں، تو آج بھی وہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں، لیکن دعویٰ جو ہے کہ مسلموں کے سنستھاؤں میں دوسروں کو شامل کرنا، جبکہ دیکھا گیا کہ دوسرے لوگوں کی سنستھائیں جو ہیں وہ ان کے اپنے ماتحتی میں چلتی ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوسروں کو مسلموں کے سنستھاؤں میں گھسانے کی ضرورت کیوں محسوس کی جائے؟ اس میں دیکھیے، ایک تو مسلمانوں کو جو عام طور پر جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت وقف پر کسی طرح کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ، کیونکہ ورنہ آج وقف جو ہے اس کی پراپرٹی کا جو مینجمنٹ، آپ ایسے مسلمانوں کو رکھو کہ صحیح ڈھنگ سے اس کا مینجمنٹ کر سکیں، جو آپ کہتے ہو بظاہر، حالانکہ اتنی بڑی یہ بات نہیں جتنا آپ اس کو بڑھا چڑھا کے کہتے ہو۔
اس کو آپ بڑی اتشیوکتی کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. یہ دیش کی سب سے بڑی کسیوا ہے.